السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ہرمیت سنگھ جو پاکستان کے رہنے والے ہیں اور سکھ ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں، انہوں نے ریسنٹلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جہلم اکیڈمی میں وزٹ کیا اور انجینئر صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کی، اور علی بھائی سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے علی بھائی کے ساتھ ایک سیشن بھی کیا جس کے کچھ فوٹوز آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں، اور بہت جلد یہ پوڈ کاسٹ ان کے چینل کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گا۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار پہلی مرتبہ ساحل ادیم صاحب نے بھی انجینئر محمد علی صاحب کو جواب دیتے ہوئے اسلامک سیکولرزم پر اپنا موقف بیان کیا ہے۔ آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اسلامک سیکولر سیکولر اسلام چل رہا ہے، اسلامک سیکولرزم کیا ہے؟ آپ نے نہیں، آپ کو اسلامک سیکولرزم کا نہیں پتا؟ نہیں، ایک ہی بات ہے نا، سیکولر اسلام۔ نہیں سر، اوریجنل ٹرم کوائنڈ، اور میں فخر سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹرم جو ہے اوریجنل میرا خیال ہے المشہور انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں۔ ہاں، یہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ ویسے کیسر بھائی نے کوسچن اچھا بھائی، مجھے ان کی ڈیٹیل نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں کہا ہے سر، وہ میرے خیال میں ان کو خود نہیں پتا انہوں نے کیوں کہا ہے۔ میں تھوڑا سا میں سمجھا دوں، پر ان کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے اسلامک نظام وداؤٹ کیا کہتے ہیں فرقہ واریت ان گورنمنٹ، لائک فار ایگزامپل کہ بریلوی مذہب ٹیک اوور نہ کرے، کیونکہ کیا کرے گورنمنٹ کے اندر کیوں نہ کرے۔ بات یہ ہے کہ ایک سپر فرقہ بنا کے میں بتاتا ہوں، ان کا نام رکھیں گے اہل حدیث، چکن اور ایگ والا حساب ہے۔ کوئی بھی کہے نا کہ بریلویوں کا نظام لاؤں یا شیعوں کا یا سنیوں کا، لے آؤ، شیعوں کا لے آؤ، بریلویوں کو لے آؤ۔ اور بائی دا وے کوئی ہو نہیں سکتا نا مائنورٹی کی گورنمنٹ آئے، یا تو بریلویوں کی آنی ہے، دیوبندیوں کی آنی ہے، بریلویوں کی آنی ہے۔ آنے دیں سر، آنے دیں۔ زیادہ زیادہ کیا ہوگا، میلاد اور جشن اور جمعراتیں اور گیاریاں چل رہی ہوں گی نا، بٹ جو کامنالٹی بٹوین آل فک ہے نا، وہ ایز از انسٹال ہو جانی ہے ان میٹر آف آورز، ناٹ ان میٹر آف ایئرس۔ نہیں میں جسٹ بریلوی اگر آ گئی نا فار ایگزامپل، وہ تو دنیا کے سب سے پیس لونگ، they are going to say yes to most of the liberals۔ ہماری فورن پالیسی تو ڈیفائن کر دی تھی کہ اگر انہوں نے ہمارے سے سود مانگا تو ہم کہیں گے کہ لو پھر غوری آیا بوائز۔ تو آئی تھنک اس بار جو اٹریشن آئی ہے بریلویوں کی، وہ بھی نہیں، وہ ایک چلیں ہوئے ریئیکشن ہے نا، ریئیکشن بریلویزم اٹ سیلف کا جو ڈاکٹر ہے نا، آپ اگر اعلیٰ حضرت کو پوری طرح پڑھیں گے، اٹس اے پریٹی لینینٹ فلسفی۔ اسی پوڈ کاسٹ میں ساحل ادیم صاحب کے ساتھ قیصر احمد راجہ صاحب بھی موجود تھے، اور آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ ساحل ادیم صاحب اور قیصر احمد راجہ صاحب کے مابین کتنے شدید اختلافات ہیں، کیونکہ ساحل ادیم صاحب آئے دن علماء کرام پر تنقید کرتے رہتے ہیں اور مدارس کے سسٹم کو کریٹیسائز کرتے ہیں، جبکہ قیصر احمد راجہ صاحب اس مسئلے میں ساحل ادیم صاحب سے شدید اختلاف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پوڈ کاسٹ کے دوران مدرسہ سسٹم کے اوپر بھی گفتگو شروع ہوئی اور بہت ہی تنقیدی سوال و جواب ہوئے، اور آخر میں جب قیصر احمد راجہ صاحب نے یہ بیان کیا کہ وہ ایسے 750 مدارس کو جانتے ہیں جو اپنا سلیبس چینج کرنے کو بھی تیار ہیں اور فروعی مسائل کو چھوڑ کر وہ اقامت دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی ساحل ادیم صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ اگر اب مدارس کے اندر بھی اقامت دین کی تعلیم دی جائے گی تو وہ بہت خوش ہوئے اور ان کے اختلافات ختم ہو گئے۔ My experience is کہ they are willing to change the content جن مدارس کے ساتھ میں نے بات بیس کنٹینٹ فلسفی پہ، ہاں کیونکہ دیکھیں ان کا تھا وہ ڈیفینسو کیوں ہوئے تھے، because that was the need of such a big news for me. No, it's a good news for me. Thank you sir. That means you did something which I can't even imagine or fathom کہ یہ لوگ اس طریقے سے، اور so far 750 جو مدارس ہیں they are willing to take this, turn the page کہ enough is enough۔ کہ قرآن میں جہاں دین کا لفظ لکھا ہے اس کا مطلب نظام نہیں، اس کا نظام ایبسلیٹلی نظام کہ اب یہ نہیں ہوگا، اور اس کا طریقہ کار ہے لائک سر کسی چیزیں میں یہاں پہ خیر ہے، ٹیکنیک کے اوپر تو بحث ہزار کریں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس پوڈ کاسٹ کے دوران ساحل ادیم صاحب اور قیصر احمد راجہ صاحب کے مابین بہت سے اختلافات ہوئے، لیکن ایون پوڈ کاسٹ کے اینکر امان صاحب نے بڑے ہی تحمل کے ساتھ ان سب چیزوں کو مینیج کیا اور لاسٹ میں ایک ہیپی اینڈنگ ہوئی۔ خیر، اگر آپ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی قیصر احمد راجہ صاحب نے ایک سیشن کے دوران یہ بیان کیا کہ اگر 7 اکتوبر کے اٹیک میں حماس نے سویلینز پر بھی اٹیک کیا اور ایک بھی سویلین کی جان لی تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اسلام میں کسی بھی صورت میں ہم سویلینز پر اٹیک نہیں کر سکتے۔ بات ہمارا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے معیار کبھی بھی حماس نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے معیار اسلامی ہوگا۔ اگر ایک بھی سویلین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس لیے کیا گیا کہ وہ سویلین تھا، وہ اسلام میں حرام ہے، ایبسلوٹ ٹرمز میں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، بالکل نہیں کہتے کہ نہیں وہ اس کا حق تھا اور یہ تھا اور وہ تھا۔ سویلینز عورتوں بچوں پہ آپ اٹیک نہیں کر سکتے ہیں۔ چوتھی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انفینٹی پوڈ کاسٹ کے ساتھ قیصر احمد راجہ صاحب نے جاوید احمد غامدی صاحب پر اعتراض کیا۔ مجھے غامدی صاحب سے جو اختلاف ہے فکری طور پہ، ویسے استاد ہیں، عالم دین ہے، ان کا احترام اپنی جگہ پیش ہے، کہ وہ اتنی زیادہ ویسٹسٹ اینک لگا کے مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن کرتے ہیں قرآن کی اور دین کی کہ اٹ آلموسٹ فیلز لائک کہ وہ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ مرد عورت کا ہاتھ ملانا جائز ہے، اٹ ازنٹ، ڈونٹ اپولوجائز۔ آپ کے دین میں نہیں ہے تو نہیں ہے، دین جس کو اچھا لگتا ہے اس کے لیے بھی ویسا ہی، جس کو نہیں اچھا لگتا اس کے لیے بھی ویسا ہی۔ گھر میں پالتو کتا رکھنا جائز ہے، انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت سے بتا دیا جائز ہے، وہ نہیں جائز نہیں، اس آیت میں تو کتے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب ویسٹ میں لوگوں نے کتا رکھا ہوا ہے جس ممی ڈیڈی بچے نے سوال آ کے کیا، اس کو خوش کرنے کے لیے قرآن دیا، اس کو قرآن کھول کے نہیں دیکھنا۔ مجھے پرابلم ان چیزوں سے ہے
کہ دین کب کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا. پانچویں اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی رحمان احمد یوسفی صاحب جن کی کنیت ابو یحییٰ ہے، انہوں نے بھی انجینئر محمد علی صاحب کی جہلم اکیڈمی میں وزٹ کیا اور انجینئر صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کی. ملاقات کے دوران انہوں نے یہ بتایا کہ وہ 30 ایپیسوڈز پر مشتمل ایک ڈاکومنٹری جس کا نام انسان کی کہانی ہے اس سال ماہ رمضان المبارک کے اندر نشر کرنے والے ہیں، اور اس ڈاکومنٹری کے حوالے سے علی بھائی نے بھی وہاں پر بیان دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے کہ اب ڈاکومنٹری کی فارم میں وہ اسلام کی دعوت کو، قرآن کی دعوت کو، توحید کی دعوت کو ماڈرن سٹائل کے اندر انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے الحمدللہ کافی سارا کام انہوں نے کر دیا. انسان کی کہانی کے عنوان سے نیٹ فلکس کے اسٹینڈرڈ کے اوپر ان کی ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ قریب آپ ان کو دیکھیں گے. ان کے ساتھ ہر حوالے سے تعاون کریں، انہیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، ہم بھی انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے. ویڈیو کے آخر میں آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن نہیں کیا تو آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے جوائن کر سکتے ہیں. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.